برطرز اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، برطرز اندیشے سود و زیاں وقفے کے بعد پروگرام حقیقت زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں۔ قبلہ آپ وقفے سے قبل ایک آیہ کریمہ کا حوالہ دے رہے تھے جس میں حیات طیبہ کا تذکرہ کیا گیا، اور ظاہر ہے حسن عمل کے ساتھ اور عمل کی تمام تر قوت کے ساتھ حیات طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حیات طیبہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حیات طیبہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان تو سمجھتا ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے۔ وہ حیات جسے ہم حیات انسانی بھی کہتے ہیں، حیات واقعی بھی کہتے ہیں، اور وہ حیات کی جو رہنے والی ہے یعنی باقی رہنے والی حیات ہے۔ یعنی ایک حیات ہے جسے حیات حیوانی سے ہم نے تعبیر کیا یا حیات نباتی سے تعبیر کیا، یہ دونوں حیاتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ فنا پذیر ہیں۔ یہ اس دنیا میں اس بدن کو کھڑا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت عطا کی ہے جسے ہم نے حیات نباتی سے حیات حیوانی سے تعبیر کیا۔ لیکن جو حیات جو روح سے تعلق جس کا ہے اور جس کا انجام بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بنائے ہی گئے ہو کہ رہ جاؤ، سبحان اللہ، حیات ابدی سے ہم کنار ہو جاؤ۔ اور یہ انسان رہنے کے لیے بنا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں بنا، نیستی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ہستی ہے، رہنے کے لیے بنا ہے، رہے گا، جاوید ہے اور فنا ناپذیر ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، وہ جو علامہ اقبال کا شعر یاد ہے کہ یہاں پہ کہ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات۔ تو یہ جو ہے تو ظاہر زندگی کی بقا جو ہے وہ اصل مقصد ہے، اصل مقصد ہے بقا۔ اب دیکھنا یہ حقیقی معنوں میں تربیتی پہلوؤں سے اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اب ہم اس حیات کو کہ جس حیات میں ہمیشہ بقا ہے، زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، نیستی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں محدود سے لامحدود تک آدمی پہنچنا چاہتا ہے، اور لامحدود میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بھی لامحدود کر سکتا ہے۔ قطرہ سمندر میں گرے گا تو وہ ایک گنا لامحدود ہو جائے گا۔ قطرہ بہت محدود تھا، سمندر سے متصل ہوا، سمندر میں گرا، قطرے کا وجود ختم نہیں ہوا، وجود میں وسعت آ گئی، وجود میں ایک انتہائی قسم کی گہرائی آ گئی اور کثرت پیدا ہو گئی۔ کوئی ایک قطرہ تھا، اب وہ سمندر میں ملا ہوا ہے۔ ایک قطرے ناچیز تھا وجود کا، وہ لامحدود سے مل کر لامحدود ہو جاتا ہے، بشرطے کہ انسان اس زندگی کو جو حیوانی زندگی ہے اس کو اس انسانی زندگی کے لیے زینہ بنا دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد ماحول میں کچھ ذرائع ایسے رکھے ہیں جن سے ہمیں آزمایا جائے، ان ذرائع کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے موت کو اور حیات کو خلق فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حیات بھی مخلوق ہے، بے شک، موت بھی مخلوق ہے، یعنی وجودی کیفیت۔ جی، وجودی کیفیت۔ ورنہ عام تصور یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک مطلب معاذ اللہ کوئی ایبسٹریکٹ سا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، لیکن وجود ہی وجود ہے، بالکل صحیح کہ اللہ نے موت کو بھی خلق فرمایا، بلکہ یہاں تذکرہ موت کا پہلے ہوا، موت کا پہلے ہوا، الذی خلق الموت والحیات، قسم ہے اس ذات کی جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا۔ موت بھی ایک ذریعہ ہے حیات جاودانی کی طرف جانے کا، ایک مرحلہ زندگی کی طرف منتقل کرنے کا، وہ ایک خاص حساس مرحلہ ہے، اس کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ تو اگر اس بارڈر کو یا اس سرحد کو آدمی کامیابی سے کراس کر لے تو اس طرف حیات ہی حیات ہے، پھر ممات، زوال، فنا کچھ بھی نہیں ہے حیات میں۔ قرآن مجید ہی سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن مجید سے بہتر کلام دنیا میں کوئی کلام نہیں ہے۔ فرمایا آخرت ہی زندگی ہے، بس زندگی کی حقیقت آخرت ہے، یہ دنیا اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ دنیا کی جتنی زندگی ہے
60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی، یا جتنی بھی پوری دنیا کی زندگی، یعنی یہ دنیا جب سے خلق ہوئی ہے اور جب اس نے ختم ہونا ہے، اس پوری زندگی کو بھی حیات دنیا، آج کل حیات کے راز جاننے والوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ کئی ارب سال پہلے یہاں حیات وجود میں آئی ہے اور پتہ نہیں کتنے ارب سال یا کتنے سال ابھی رہے گی. اس پورے اربوں سال پر محیط جو حیات ہے وہ اس آخرت کی حیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت خوب، بہت یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی تو کوئی یعنی حدیں متعین، مطلب کوئی پتہ، یہ دیکھیں نا ایک مستقل حیات ہے، وہ مستقل حیات ہے. اور یہ بھی دیکھیں بڑا اہم پہلو آپ نے یہاں بیان کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں یا عام انسان یا ہم ایک عام سطح پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف یہی ہے جو زندگی عارضی زندگی ہے، لیکن قرآن مجید تو یہ بھی حیات کہہ رہا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے، وہ حیات اخروی ہے. تو حیات کے معنی تو پھر یہ ہے کہ یہ حیات تو ایک مرحلہ زندگی ہے، موت زندگی ہے، اور اس لحاظ سے یہ موت کو بقا کی طرف ایک قدم ہے، ہوتا ہے، اور حقیقی حیات آخرت کی حیات ہے. لیکن فنا یقینی ہے. اب یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ فنا یقینی ہے، لیکن ایک فنا وہ جو فنا برائے فنا ہے، اور ایک فنا وہ جو فنا برائے بقا ہے. تو وہ جو بقا پھر وہ جب کہ امتحان ہے، وہ جس فنا کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، قرآن مجید اسے یوں بیان فرماتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہالک ہے اور فنا پذیر ہے سوائے ذات خداوندی کے. اس معنی میں تو ہر چیز فنا پذیر ہے، لیکن اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، اس انسان کو خصوصاً حیات بخشی ہے، آخرت کی حیات بخشی ہے، تو آخرت کی حیات ایسی حیات ہے کہ جس میں زوال نہیں ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم فیہا خالدون، جنت میں جانے والے بھی خالد ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے، اور جہنم میں جانے والے بھی خالد ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ خلود کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہمیشگی کے لیے، جاودانگی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ حیات جو انسان کو ملے گی آخرت میں، اور اس کے لیے زمینہ سازی اسی دنیا میں ہوگی، کہ چنانچہ احادیث میں بھی تعبیر بیان ہوئی ہے کہ یہ دنیا اولیاء اللہ کے لیے تجارت گاہ ہے، کہ اس دنیا میں اس عارضی حیات میں کما سکتا ہے اپنے مستقل حیات کے لیے. اور یہ دنیا کھیتی باڑی کی جگہ ہے اس جگہ کے لیے کہ جہاں فصل کو کاٹنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے. مقصود یہ ہے کہ اس عارضی حیات میں، اس مستعار حیات میں، اس مستقل حیات کے لیے آدمی کما سکتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر ایک لمحے کا کام وہاں فنا ناپذیر زندگی کے لیے ایک مقدمہ بن سکتا ہے، ایک تمہید بن سکتا ہے، ایک ذریعہ بن سکتا ہے. یہاں پر انسان ایک نیت کرے، یہاں پر ایک انسان ایک مختصر سا اچھا ارادہ رکھے، وہی ارادہ وہاں پر ابدی زندگی کے لیے ایک لامحدود اس کے لیے مکان تعمیر کرا سکتا ہے. اور یہاں پر ایک مختصر سا عمل صالح انجام دے دیں، ایمانیات کا ایک ایک نیکی انجام دے دیں، ایمانیات میں ایک قدم آگے بڑھائے، وہاں اس ابدی زندگی کے لیے، حیات واقعی کے لیے، حیات انسانی کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. لہذا یہ زندگی جو مختصر زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس ابدی حیات کے لیے یہ زمینہ ہو، ابدی حیات کے لیے. تو یہ حیات طیبہ یہیں سے شروع ہے، بالکل حیات طیبہ یہیں سے شروع ہے. پھر اس حیات طیبہ کے بھی درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں، جیسے علم کے درجات ہیں، جیسے تقوی کے درجات ہیں. اسی حیات کے بھی درجات بنتے جاتے ہیں. جیسے جیسے علم و آگاہی زیادہ ہوگی، حیات میں قوت زیادہ آ جائے گی. جیسے جیسے تقوی میں اضافہ ہوگا، حیات میں وسعت پیدا ہو جائے گی، حیات میں شفافیت پیدا ہو جائے گی. یہاں تک کہ یہی نفس جو روح کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کبھی نفس جو ہے نفس لوامہ ہے، کبھی نفس امارہ ہے، تو کبھی نفس مطمئنہ ہے. تو یہ حیات اس منزل تک جا سکتی ہے کہ اسی دنیا میں وہ نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. تو پھر معلوم یہ ہوگا اگر ہم دیکھیں نا، اگر ظاہر یہ گلزار ہے، یہ گلشن ہے، گلزار ہستی ہے، تو جب اس کی آبیاری کا سوال اٹھے تو ظاہر پر ہمیں اسی سلسلے سے اس کی آبیاری کا خیال رکھنا ہوگا، اور ذمہ داریاں ہم پر جو عائد ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح گلزار ہستی کی آبیاری کی ذمہ داریاں انجام دیں. تو کیا خیال ہے کہ ہم گلزار ہستی کی آبیاری کے لیے کون سے عوامل ہیں اور کون سا ایسا مستحسن عمل ہے جو ایک اقدام اول کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ نعمت الہی ہے،
یہ ایک دیکھیں نا، ابھی آپ نے فرمایا ظاہر ہے کہ بقا کی طرف قدم اٹھانا ہے، تو جب بقا کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس بقا کے لیے پھر ذمہ داریاں کیا کیا سامنے آ جاتی ہیں؟ ذمہ داریاں تو بہت ہیں. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، جا کے اس سے ملاقات کرو، سبحان اللہ. مل لو. لامحدود سے ملنے کا مطلب یہ ہے جی ہاں، جی ہاں. کہ تم اس حیات واقعی میں جا کر اپنی اس حیات مستعار کو شامل کر دو، سبحان اللہ. اپنی اس مستعار حیات کو حقیقی بنا دو، بہت خوب. جا کے مل لو. اب اس ملنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں، کچھ وسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ذرائع و وسائل پیدا کر دیے ہیں. ان میں سے ایک تو یہی رزق ہے. رزق ہے. جی رزق ہے. بالکل. اب میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کروں آپ کے ناظرین کے لیے تو بہتر سمجھوں گا کہ آپ انسان پرواز کر رہا ہے لامحدود کی طرف. جی ہاں. اگر انسان محدود ہو گیا اور انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حیات پیدائش سے لے کر تعلیم حاصل کرنے، شادی کرنے اور نوکری کرنے، اس کے بعد مر جانے کا نام ہے، تو پھر یہ حیات کا تصور اس کے ذہن میں صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. یہ حیات کا بالکل غلط تصور ہے. یہ ایک حیوانی حیات کا تصور تو ہو سکتا ہے، انسانی اور واقعی حیات کا تصور نہیں ہے. وہ جو بقا کا سلسلہ ہے، جی بقا کا سلسلہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رزق ہے. رزق کے لیے میں یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک پرواز ہے، انسان پرواز کر رہا ہے. چنانچہ مومن کو پرواز کرنے کے تصورات عطا کیے گئے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. گویا معراج پر جانے کے لیے کچھ وسائل چاہیے. اس کے لیے میں ایک جہاز کی مثال دے دوں جو آج کل سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ ایک جہاز کے اندر آپ ایندھن ڈالتے ہیں تو اس جہاز کے تقاضوں کے مطابق ڈالیں گے. اگر جہاز کے انجن کے تقاضوں سے ہٹ کر اس میں ایندھن ڈالیں گے تو وہ پرواز نہیں کر پائے گا. بالکل. اگر ایک گاڑی کا ایندھن اس میں ڈال دیں گے تو وہ جہاز کا موٹر نہیں چلے گا. یہ انسان پروازی ہے اللہ کی جانب. فرمایا ہے کہ رزق حلال کے ذریعے سے تم پرواز کر سکتے ہو. رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال سے استفادہ کر کے اپنے اس جسم کو زندہ رکھو تاکہ تمہاری روح میں شفافیت پیدا ہوتی رہے. رزق حلال ضروری ہے. بہت خوب. یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ بڑی وسیع مطالب بھی ہے اور آپ نے بہت صحیح جانب اشارہ فرمایا کیونکہ رزق ایک بڑا خود ایک تفصیلی ایک گفتگو کا متقاضی مضمون ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں اس پر گفتگو کریں گے بھی. تو بہت ہی سراسر گفتگو ہوئی اور ماشاءاللہ بڑا یہ بہت ہی اہم پہلو سامنے آئے. ناظرین کرام، آج یہ پہلا پروگرام تھا حقیقت زندگی کا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے جو تمہیدی پہلو ہے وہ سامنے آ سکے اور ایک ابتدائیہ کے طور پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے زندگی کیا ہے، حقیقت زندگی کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور کیسے اس پہ غور کر سکتے ہیں اور اس میں حیات طیبہ کا پہلو کیا ہے اور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے اور رزق کی ایک تھوڑی سی ایک گفتگو رزق کے بارے میں بھی ہوئی. اور واقعی زندگی ایک اثاثہ ہے، زندگی ایک ذمہ داری ہے اور زندگی ایک ایسی قوت کا نام ہے جس پہ واقعی ہمیں سوچنا چاہیے کہ حقیقت زندگی کیا ہے اور گلزار ہستی کی آبیاری کس طرح کی جاتی ہے. یہ ہمارا آج پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.